ہندوستان کا سفر ہم لوگ شروع کیے ہیں مشن ایجوکیشن اور قرآنی کمپٹیشن کے نام سے، اور جہاں بھی ہمارا جانا ہو رہا ہے وہاں منور زماں کو خوب ثواب مل رہا ہے، اور ہزاروں میں تعداد لوگ آتے ہیں اور وہ ثواب لوٹ نہیں رہے۔ کیسے؟ جب میں سلام کرتا ہوں تو مجھے مکمل ثواب ملتا ہے، اور آپ لوگ جواب نہ دے کر محروم رہ رہے ہیں ثواب سے، اور میں کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں سلام کروں اور آپ اللہ کے ثواب سے محروم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورنہ اچھا، یہ دوسری دفعہ جو آپ لوگ جواب دیے نا، اس میں بھی زیادہ فیصد ثواب مجھے ملنے والا ہے، کیونکہ بول بول کر کروایا میں نے، آپ نے خود سے نہیں کیا ہے۔ تو نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے ہر کام میں، وہ جو خود سے کرتا ہے اس کو اللہ کا پورا ثواب ملتا ہے، جو کرواتا ہے تو اس کا انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ بڑا رحیم ہے، دینے پہ جب اتر آتا ہے تو ایک کی برکت سے سب کو بھی دے دیتا ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ کوئی ایسے معصوم بچے بھی وعلیکم السلام کہے ہوں گے، اس کی برکت سے سب کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ میں نے کچھ بچیوں سے وعلیکم السلام سنا، باقی مرد حضرات سے جواب ہی نہیں آیا۔ وہ شاید موٹیویشن حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی سے ملا ہے، کیونکہ قرآن پہ آپ لیکچر دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ چیٹی جو چوٹی ہوتی ہے اس میں لیڈر فیمیل ہوتی ہے، اور جو شہد بنانے والی مکھی ہوتی ہے وہ بھی لیڈر فیمیل ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جھارکھنڈ میں لیڈرشپ فیمیلز اٹھانے والے ہیں، اور میلز جی حضور کرتے ہوئے فیمیلز کے پیچھے گزرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ کامیابی، یہ لیڈرشپ انہیں میسر ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، اور اس محنت میں اخلاص اگر ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ بہرحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے انگلش ٹیچر بھی بنوایا اور موٹیویشنل سپیکر بھی بنایا ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے جذبات کو صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ کئی سارے دیش میں یہ میسج کو پہنچایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لیکن یہ کرم مولانا حذیفہ صاحب وستانوی صاحب کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے روبرو ہو کر بہت سے ہندوستان کے نوجوان بچے بچیوں کو کلام کرنے کا موقع آپ نے مجھے دیا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ مجھے اکثر بہت سے لوگ یوٹیوب پر، واٹس ایپ چینل پر، فیس بک پر ہی سنا کرتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ جب سے میں جڑا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کا مجمع ماشاءاللہ انہیں ایڈریس کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ اور یہاں بالخصوص اٹکی جھارکھنڈ میں یہ میرا پہلا وزٹ ہے۔ جھارکھنڈ آیا میں، لیکن میں نے لیکچر دینے کا موقع نہیں ملا تھا، تو اس اسٹیٹ کا یہ میرا پہلا لیکچر ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پورے جذبات آپ تک میں پہنچاؤں، اور یہ فاطمہ اکیڈمی کے روح رواں نسیم صاحب اور شکیل صاحب جو اڑیسہ سے آ کر یہاں ماشاءاللہ یہ پروگرام آرگنائز کیے ہیں، آپ لوگ تمام جتنے بھی طلبہ ہیں اور جتنے بھی لوگ آڈینس میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، دھوپ میں، چھاؤں میں، بالکنی میں، یہاں وہاں، جو دکھ رہے ہیں جو نہیں دکھ رہے ہیں، ان سب کو منور زماں کا سلام، میں ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کو۔ اور آپ لوگوں نے ایک آواز پر ماشاءاللہ 3-4 دن قبل کسی کو نہیں پتا تھا یہاں پروگرام ہونا ہے، اور سب جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ایمفسس کر رہے تھے کہ قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اس پر میں کچھ روشنی ڈال کر پھر میرے ٹاپک پر میں آتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو باپ
اس کو چلنا سکھاتا ہے، اس کو اپنی مادری زبان بولنا سکھاتا ہے، اس کو سائیکل چلانا سکھاتا ہے، اس کو اسکوٹر چلانا سکھاتا ہے، اس کو سوئمنگ سکھاتا ہے، اس کو اسکول بھیج کر A+B² کا فارمولا سکھاتا ہے، اس کو اور مزید زبانیں انگلش، ہندی، اردو اور مزید زبانیں، کمپیوٹر، کیا کیا نہ جانے چیزیں ایک والد اپنی ذمہ داری کو پورے نبھاتے ہوئے یہ تمام چیزیں سکھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. لیکن ان ذمہ داریوں میں جو اصل چیز سکھانا ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس پر بہت سے والدین ناکام ہیں، وہاں فیل ہو چکے ہیں. تو یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جو قرآنی کمپٹیشن اشاعت العلوم مکل کنواں کی جانب سے یہ ہوتے جا رہا ہے. ہر 3 سال ہوتا ہے ہندوستان میں، اور ماشاءاللہ کرونا کی وجہ سے 1-2 سال نہیں ہو پایا، اس کے بعد پھر سے شروع ہوا ہے، اور مجھے امید ہے اور آنے والا اس سے بہتر ہوگا، اور پھر آنے والے اور اس سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ حضرت کے بیان سے آپ لوگ سب مستفید ہوں گے، اور تمام والدین جتنے بھی مدرز ہیں، فادرز ہیں، ریسپانسبل گارجینز ہیں، وہ سب یہ میسج آپ گھر لے جائیں. یہ ذمہ داری سے آپ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو اللہ کی کتاب سے انٹروڈیوس کریں، اور اس کو پڑھنا سمجھنا تو بھی آسان کریں اپنے بچوں کو. یہاں جتنے طلبہ ہیں ماشاءاللہ، مجھے اس اسکول میں آ کر، اس گاؤں میں آ کر بچوں کے پرفارمنسز کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے. ان کے کانفیڈنس کو، ان کی اردو زبان کو سن کر، اردو زبان میں پھر جو تلفظ ہے، پروننسیشن کو سن کر مجھے بہت مزہ آیا، مجھے بہت اچھا لگا. اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ جتنے بھی بچیاں یہاں پرفارم کی ہیں وہ اور مزید بچیوں میں بھی وہ ہنر ہے، لیکن وہ لوگوں نے پہچانا نہیں ہے اس ہنر کو. اور مزید بچوں میں بھی وہ ہنر ہے، افسوس کہ وہ لوگوں نے اپنے اس ہنر کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو کبھی ریئلائز نہیں کیا، کبھی پہچان نہیں پایا کہ ان میں وہ ہنر ہے. ایسا بہت سے بچوں میں وہ ہنر ہے ماشاءاللہ. تو جتنے بھی سٹیج پر قرآن کی بڑی بہترین انداز میں تلاوت کیے، اور وہاں سے جتنے بھی سپیچز دیے ہیں، ان تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے 1,000 روپے انعام ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی عمر میں جب میں پڑھائی کرتا تھا تو سٹیج پر کھڑے ہونا بہت دور، کبھی تصور میں بھی نہیں، ہم لوگ سوچے بھی نہیں کہ ہم سٹیج پر کھڑے ہو کر 2 لفظ بھی بول سکتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہاں دیکھیں بچیاں آ کر ہزاروں تعداد میں آئے، اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بہت کانفیڈنس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا. تو مجھے یہاں بہت سے طلبہ نظر آتے ہیں، تو میں پہلے طلبہ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت اگر ملے تو پھر پیرنٹس پہ بات کروں، کیونکہ بہت سے بوائز اینڈ گرلز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں، بہت غور سے آپ سب سننے کی کوشش کریں. مانے کہ ہر جو چیز اس دنیا میں ہے، کچھ دیر کے لیے آپ اس کو اسکول سمجھیں. اپنے گھر میں جو کچن ہے، اس کچن کو آپ اسکول سمجھیں کچھ دیر کے لیے. کیا سمجھنا ہے آپ نے؟ آپ کے گھر میں جو کچن ہے وہ کیا ہے؟ اسکول ہے. بہت عمدہ، ویری گڈ. آپ سب مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے جو ابو آفس جاتے ہیں، وہ آفس نہیں ہے، وہ بھی اسکول ہے. کیا ہے وہ؟ اسکول ہے. اور جس آٹو میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہیں، جو بس میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہیں، جو رکشے میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہو، اور وہ آٹو بھی اسکول سمجھنا آپ نے، وہ رکشہ بھی اسکول سمجھنا آپ نے، وہ بس بھی اسکول سمجھنا آپ نے. Is that clear؟ بات سمجھ آئی سب لوگ کو؟ ہاں جی. اب میرے کچھ سوالات ہیں، بڑے غور سے سننے کی کوشش کریں. آپ کی امی کچن میں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ نہیں، اسکول میں جا رہی ہے بولنا آپ نے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے گھر کے کچن کو اسکول سمجھیں آپ لوگ. تو آپ کی امی کچن میں جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے روزانہ. یس اور نو؟ آپ میرے ساتھ ہیں سب؟ جواب دیں پھر اگر ہو تو. آپ کی امی روزانہ کچن میں جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے،
اگر کچن میں جا کر کھانا بنانا چھوڑ دیا آپ کی امی نے، کھانا نہیں بنا رہی ہے، کچن میں جا رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، اور صبح والد بھی آفس بھوکے جا رہے ہیں، بچے بھی آفس بھوکے جا رہے ہیں، ایک دن ایسا ہی ہوا اور شام میں بچے اسکول سے لوٹے اور رات میں بھی کھانا نہیں بنا رہی ہے، اور ہسبینڈ بھی بھوکے پیٹ سو رہا ہے، بچے بھی بھوکے پیٹ سو رہا ہے۔ ایسا ایک دن ہوا ہے، 2 دن ہوا ہے، 3 دن ہوا ہے، 4 دن ہوا ہے، 5 دن ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ ابو دوسری شادی کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ دوسری شادی کریں گے۔ ارے بھائی میں نے تو آپ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ ہماری خدمت کریں، ہماری بچوں کی خدمت کریں، بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں، نیوٹریشس کھانا بنائیں، گرم گرم کھانا کھلائیں، لنچ بنا کر دیں اسکول میں، پھر جب واپس آئیں کچھ آپ اس کو کھلائیں، کچھ پلائیں، آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ لیکن کیا آپ کی امی روزانہ کچن میں جو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے آپ اسکول سمجھیں، وہ سب کام کچن میں امیاں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہندوستان کے جتنے امیاں کچن میں جا کر کھانا بناتی ہیں اور لنچ باکس پیک کر کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہیں، اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اس کا مطلب ہندوستان کے تمام امیوں کو اس اسکول میں 100 میں 100 مارکس مل رہے ہیں۔ بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دیم۔ تمام امیاں کتنے مارکس لے رہے ہیں؟ 100 میں 100 مارکس لے رہے ہیں۔ اب اس میں جو بھی سبجیکٹس رکھیں، آپ سبجیکٹ رکھ لیں، چائے بنانا، چائے کو ایک سبجیکٹ بنا، سالن ہے اس کو ایک سبجیکٹ، کھانا ہے اس کو ایک سبجیکٹ، روٹی ہے اس کو ایک سبجیکٹ بنا لے، تو تمام سبجیکٹس میں آپ کی امی 100 میں 100 اچیو کر رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کے ابو آفس جاتے ہیں اور آفس جاتے ہیں اور آفس کے کرسی پر بیٹھتے ہیں، کوئی فائل نہیں کھولتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ کام کے لیے آ کر بینک میں کام کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ پیسے ڈیپوزٹ کرے، پیسے لے کر برابر رکھ رہے ہیں، ڈیپوزٹ نہیں کر رہے ہیں۔ 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، 3 دن ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تخلیہ کر دیا جائے گا، اس کو فائر کر دیا جائے گا، اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن کیا ایسا ہمارے ابو لوگ ایسا کرتے ہیں آفس میں جا کر؟ نہیں کرتے ہیں۔ وقت پر آفس جاتے ہیں، 9 بجے جاتے ہیں، 5 بجے تک کام کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو آفس کو ہم کچھ دیر کے لیے اسکول سمجھ بیٹھے، وہ ابو جا کر روزانہ کام کرتے ہیں تو انہیں سیلری ملتی ہے، اور وہ سیلری سے آپ کا گھر چلتا ہے، آپ اسکول جاتے ہو اور مزید خواہشات پورے ہوتے ہیں آپ کے۔ اس کا مطلب آپ کے ابو ماشاءاللہ اس اسکول میں جو کام کرتے ہیں وہاں 100 میں 100 مارکس لے آ رہے ہیں۔ بگ راؤنڈ آف اپلاس فار یور فادرز۔ جو آپ کو اسکول تک پہنچانے کے لیے آٹو ڈرائیورز آپ کے گھر آتے ہیں، بارشوں میں، گرمیوں میں، ٹریفک میں، اور اس کے خود بچے بیوی کبھی بیمار بھی ہوتے ہیں تو انہیں چھوڑ کر آپ کے گھر آتے ہیں تاکہ آپ کے تعلیم پر کوئی اثر نہ ہو۔ وہ روزانہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کو آٹو میں بٹھاتے ہیں اور آپ کو لے آ کر اسکول چھوڑتے ہیں، اور اس آٹو کو کچھ دیر کے لیے اسکول سمجھیں تو پھر آٹو ڈرائیورز کو 100 میں 100 مارکس مل رہے ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم سے میں تمام آٹو ڈرائیورز کو سلام کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی بگ راؤنڈ آف اپلاس ہندوستان کے وہ آٹو ڈرائیورز جو تمام بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں، وہ بھی اقرا کے ایمبیسڈرز ہیں، اقرا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، بندوں پر اقرا پڑھ، علم حاصل کر۔ تو کوئی بندہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے اور اس کو آٹو ڈرائیور بٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے، وہ اپنے کام میں 100 میں 100 مارکس لے آ رہا ہے۔ تو امی 100 میں 100 مارکس، ابو 100 میں 100 مارکس، آٹو ڈرائیورز 100 میں 100 مارکس۔ اب 100 میں 100 مارکس کوئی نہیں لا رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ طلبہ ہے۔ وہ اسکول جا کر صرف بیٹھتے ہیں، they go to school with bags, with notebooks, with pen and everything, but they get back home empty minded۔ وہ بڑا سامان لے کر جاتے ہیں اسکول روزانہ، لیکن جب واپس گھر لوٹتے ہیں وہ کیسے لوٹتے ہیں؟ ایمٹی مائنڈڈ لوٹتے ہیں، یعنی کچھ نہیں سنتے ہیں اپنے ٹیچرز کو۔ تو گویا آپ جو اسکول جا رہے ہو اس میں آپ 100 میں 100 لا ہی نہیں رہے ہو۔ بمشکل کلاس میں 5 بچے لے آتے ہیں، 2 بچے لے آتے ہیں، اور سارے امیاں 100 لے آ رہے ہیں، سارے ابو 100 لے آ رہے ہیں، سارے آٹو ڈرائیورز 100 لے آ رہے ہیں۔
اپنے کام کو جسٹس دے رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں اپنے کام سے، اور انصاف کوئی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسکول اور کالج کے طلبہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ ایگزامپلز دے کر آپ کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں، کیوں ایسا آپ لوگ کر رہے ہو؟ کیا آپ کو آپ کی امی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے ابو محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا آپ کو آٹو ڈرائیورز محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ 100% اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، اور کامیاب کوئی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اسکول کے طلبہ نہیں ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ سٹینڈرڈ میں اگر کوئی اللہ کا بندہ میتھمیٹکس میں فیل ہوتا ہے تو وہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میتھس از اے ویری ٹف سبجیکٹ۔ اب وہ تھرڈ میں بھی وہی حال ہوتا ہے، فورتھ میں بھی وہی حال ہوتا ہے، ففتھ میں بھی وہی حال ہوتا ہے، اور 10th میں جا کر جب وہ امتحان لکھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، فیل ہونے کے لیے کیا کسی بندے کو 10 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آنسر دیں مجھے۔ آپ نے 10th کا امتحان لکھ رہے ہو اور 2-3 سبجیکٹس آپ فیل ہو رہے ہو، تو فیل ہونے کے لیے کیا آپ کو 10 سے 12 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی فیل ہو سکتے ہیں، اسکول میں داخلہ ہی نہ لیں، آپ ایڈمیشن ہی نہ لیں، سیدھے جائیں امتحان میں بیٹھیں، ایگزام ہال میں لکھیں، فیل ہو جاؤ گے۔ لیکن یہاں 12 سال جا کر آپ فیل ہو رہے ہو، عجیب ہے۔ آپ کچھ بھی کام کریں، ہر کام سیکھ سکتے ہو، 2 مہینے میں آپ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، ہر ایک چیز میں کام کریں۔ سوئمنگ کسی کو نہیں آتی ہے، یہاں بہت سے بچیوں کو سوئمنگ نہیں آتی ہے۔ اگر سوئمنگ پول آپ کو مل جاوے اور 2 مہینہ روز آپ پریکٹس کر لیں تو آپ بہترین سوئمر بن جائیں گے، آپ کو سوئمنگ آ جائے گا۔ یہاں جتنے بندے مجھے سن رہے ہیں جنہیں سوئمنگ نہیں آتی ہے، وہ بمشکل 1 ہفتہ، 15 دن، 1 مہینہ آپ اگر سوئمنگ پول میں اترو گے، ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو تیرنا سیکھ جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح جنہیں سکوٹر چلانا نہیں آتا ہے، وہ 1 بار گریں گے، 2 بار گریں گے، 4 بار گریں گے، 10 بار گریں گے، پھر اس کے بعد سکوٹر آسانی سے چلا لیتے ہیں۔ ہر بندہ موبائل فون چلانا سیکھا ہے، وہ کوئی اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا ہے، کالج میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جائے۔ یہ کوئی پیریڈ ہوتا ہے اسکول میں؟ ٹیچر بتاتے ہیں، لیکن چھوٹے سے بچے 4 سال 5 سال کے بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جاتا ہے، یوٹیوب کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ جب بندہ انوالو ہو جاتا ہے سیکھنے میں تو اس کو بہت سے چیزیں آسان ہو جاتا ہے سیکھنا۔ اسی طرح میں آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو وقت بتا رہے ہو، جو 10 سال 12 سال اسکول جا کر، یہ اپنے زندگی کا بہت اہم وقت ہوتا ہے، اور بالخصوص جب بچے 7th سٹینڈرڈ میں چلے جاتے ہیں اور ٹین ایج میں جاتے ہیں، اور ٹین ایج سب کو پتا ہے 13 سے شروع ہو کر 19 پر ختم ہوتا ہے، تو یہ جو 7-8 سال کا فیز ہوتا ہے، فیز نہیں کہہ رہا ہوں میں، فیز PHASE، یہ جو فیز ہوتا ہے 7-8 سال کا، اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے ایجوکیشن لائن میں۔ اسی میں